نماز کے لیے مسجد آتے تھے اور ان بچوں کی طرف ہر کسی کی نظر وہ تحقیر آمیز ہوتی تھی. میں بالفاظ دیگر اگر کہوں تو وہ نفرت والی نظر ہوتی تھی. تو مجھے ایک احساس پیدا ہوا کہ کیوں یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، ان بچوں کی طرف یہ نظر کیوں اتنی سخت ہے. تو اسی ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں انشاءاللہ ان بچوں کو ایسے بچے بناؤں گا کہ لوگ ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اور ان کے جو گندے کپڑے ہیں انشاءاللہ ان کپڑوں کو میں علم کی روشنی سے صاف کروں گا. تو مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل NPG میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. السلام علیکم، NPG میڈیا کے ساتھ میں واحد خان. جی ناظرین، آج آپ کو ملواتا ہوں ایک ایسے باہمت نوجوان قاری حافظ اسرار سے جو اپنی مدد آپ کے تحت ایسے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں جو کسی وجہ سے تعلیم سے رہ گئے ہو، یا غربت کی وجہ سے، یا دوسروں کے دکانوں میں محنت مزدوری کرتے ہو. تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں قاری حافظ اسرار سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا اسرار بھائی، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آئیڈیا آپ کو کس طرح آیا کہ میں نے اس طرح ایک اسکول شروع کرنا ہے جس میں غریب بچے جو مطلب فیس وغیرہ جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کس طرح آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ جس کار خیر کا میں نے آغاز کیا ہے، اس کے آغاز کے اور اس کی شروعات کے اسباب تو بہت ہے، وجوہات کئی ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک وجہ کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. جس علاقے پر یہ سنٹر ہم نے کھولا ہے، آغاز کیا ہے، یہاں کے مسجد میں اکثر نماز پڑھتا تھا، اور نماز کے دوران یہ اسٹریٹ چائلڈ جو ورکنگ چلڈرن ہے، کام کرتے ہیں ورک شاپ پر یا کباڑ گوداموں پر، نماز کے لیے مسجد آتے تھے، اور ان بچوں کی طرف ہر کسی کی نظر وہ تحقیر آمیز ہوتی تھی. میں بالفاظ دیگر اگر کہوں تو وہ نفرت والی نظر ہوتی تھی. تو مجھے ایک احساس پیدا ہوا کہ کیوں یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، ان بچوں کی طرف یہ نظر کیوں اتنی سخت ہے. تو اسی ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں انشاءاللہ ان بچوں کو ایسے بچے بناؤں گا کہ لوگ ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اور ان کے جو گندے کپڑے ہیں انشاءاللہ ان کپڑوں کو میں علم کی روشنی سے صاف کروں گا. تو میرے خیال میں یہ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی جس سے میں نے آغاز کیا. اچھا مجھے یہ بتائے کہ یہ آپ نے جو اسکول کھولا ہے، کمیونٹی، کون کون سے لوگ آتے ہیں، کس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں؟ عموماً ہمارے پاس یہاں پر انفارمل بچے ہوتے ہیں جو اسکول نہیں پڑھتے یا اسکول پڑھتے تھے اور چھوڑ چکے ہیں، صبح ورک شاپ پر یا موٹر سائیکل کے دکانوں پر کام کرتے ہیں، ہوٹلوں پر مزدوری کرتے ہیں، یا کباڑ اکٹھا کرتے ہیں، یا ویسے ہی گھومتے ہیں. تو میرے ٹارگٹ ایسے ہی بچے ہوتے ہیں. ان کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں، ان کو کنونس کرتا ہوں. کنونس کرنے کے بعد ان کے والدین سے میں بات کرتا ہوں، تو ان کی اجازت سے میں ان کو اپنے سینٹر لے آتا ہوں. الحمدللہ ان کے ساتھ محنت پھر میں شروع کرتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا سال چل رہا ہے، تیسرا سیشن ہے، اور اس میں ہمیں بہت سے وہ کامیابی ملی ہے اور کافی پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے بچوں کی طرف سے الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ، شروع میں آپ کے ساتھ کتنے بچے یہاں اسکول میں تھے، اب کتنے بچے ہیں؟ شروع میں جب ہم نے یہ آغاز کیا تو ہمارے لیے مشکلات تھی. اس قسم کے بچے دوبارہ ان کو کنونس کرنا بہت مشکل کام ہے. ان کا تعلیم سے وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، یہ تعلیمی ماحول کو بالکل بھول چکے ہوتے ہیں، تو ان کو دوبارہ لے کر آنا ان ماحول میں مشکل کام ہوتا ہے. تو آغاز میں میرے پاس 5 سے 6 بچے تھے، لیکن الحمدللہ ان 5 بچوں پر میں نے جو محنت کی، انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ حالات شیئر کیے، تو پھر میرے ساتھ آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی. تو اس سینٹر میں میرے ساتھ الحمدللہ اسٹرینتھ 25 تک پہنچ گئی ہے. اچھا حافظ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ان 3 سالوں میں آپ نے کیا دیکھا، کتنا ٹیلنٹ ہے ان بچوں میں؟ اب یقین کریں کہ ان بچوں میں بہت قابل بچے موجود ہیں،
لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یا غربت کی وجہ سے یہ تعلیم چھوڑ جاتے ہیں اور یا ان کو پراپر گائیڈ لائن نہیں ملتا، ان کو تعلیمی مشکلات پیش آتی ہیں اور یہ تعلیم کو خیرآباد کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ میرے 2-3 مہینے کے محنت کی وجہ سے انہوں نے پشاور کے ریپیوٹڈ اداروں کا ٹیلنٹ اسکالرشپ پاس کیا، بہت قابل ہی رہے اس معاشرے میں، لیکن ہماری نظر سے یہ اوجھل ہوتے ہیں بدقسمتی سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں نے سنا ہے کہ اس ادارے سے نکل کر آگے بچوں نے اسکالرشپ حاصل کی ہے، کیا یہ سچ ہے اور کتنے بچوں نے حاصل کی ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ میں نے جیسا ذکر کیا کہ میرے سینٹر سے کئی بچے ریپیوٹڈ اداروں میں ایڈمٹ ہو گئے اسکالرشپ بیس پر، اور انہیں FSC تک فری ایجوکیشن ملے گی، اور ابھی تک میں نے 5 بچوں کو مختلف سکولز میں ایڈمٹ کروایا ہے اسکالرشپ بیس پر۔ اس طرح کے بچے 6-7 اور بھی ہیں جن کو ہم نے صرف ایڈمیشن دلوائی ہے، اسکالرشپ کے وہ علاوہ ہیں، ان کو ہم نے کسی سے اسپانسر کروایا ہے، اور 5 بچے ایسے ہیں جو اپنے خالص محنت کے بلبوتے پر، وہ ٹیلنٹ پر انہوں نے اپنے لیے وہ اسکالرشپ سیکیور کی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ آپ لوگ کس طرح مینیج کرتے؟ اپنے مدد آپ کے تحت کرتے یا کسی سے مطلب اسپانسر کرتے؟ کیا کرتے آپ لوگ؟ الحمدللہ ابھی تک ہم نے اپنے اس اسٹریٹ چائلڈ سینٹر کے لیے باقاعدہ کوئی نہ چینل بنایا ہے، نہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، نہ کوئی فیس بک پر پیج ہیں۔ ہم چند دوستوں کی آپس کی وہ تعاون ہے، اسی ہی کی مدد سے ہم اس چیز کو، اس سلسلے کو آگے لے کر جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ حکومت سے کیا مطالبہ ہے، یا کوئی ماہر حضرات ہے ان سے آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ میرا یہی ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان بچوں کو ہم پرائمری لیول تک تیار کرتے ہیں اور کافی ہم محنت کرتے ہیں، اس محنت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میری ایک گزارش ہے کہ ان بچوں کے فردر سٹڈیز کے لیے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو مختلف سکولز میں ایڈمیشن کی ضرورت ہے، اور ان بچوں کو دوبارہ ضائع ہونے سے بچانے کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ان کے سٹڈیز کو کوئی سپانسر کرے پرائمری لیول سے ہائی لیول تک۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں اسکول میں آپ کون سے کلاس سے کون سے مطلب کہاں تک اس کو پڑھاتے ہیں آپ لوگ، اور کس طرح کے طلبہ یہاں ہوتے ہیں؟ مطلب کبھی وہ اسکول نہیں گئے؟ بالکل، ہمارے سینٹر میں ایسے بچے بھی ہیں کہ جو بالکل اسکول گئے نہیں ہیں، جن کی عمریں 8-9 سال تک پہنچ چکی ہے، لیکن ایسے بچے بھی ہیں کہ جو اسکول جاتے تھے لیکن وہ اسکول دوسری یا تیسری جماعت میں چھوڑ چکے تھے۔ تو ایسے مشترکہ بچوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، اور ان کو ہم ایک اسپیشل سلیبس پڑھاتے ہیں جو پرائمری لیول تک ان کو تیار کرتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پرائمری لیول کے بعد پھر کیا سٹیپ ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ پرائمری لیول تک ان کو تیار کرنے کے بعد جیسا میں نے ذکر کیا کہ ان میں جو ٹیلنٹڈ بچے ہوں، جو ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ ٹیلنٹ اسکالرشپ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہم مختلف سکولز میں وہ کرتے ہیں، اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو ہم ٹیلنٹ اسکالرشپ میں اپیئر کریں۔ اور باقی ایسے بچے جو ہو کہ ان کی وہ خواہش کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مزید سٹڈیز اپنے محنت سے اور خواہش سے جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو مختلف سکولز میں ہم ان کو ایڈمٹ کرواتے ہیں اپنے دوستوں کی تعاون سے۔ ماشاءاللہ آپ کافی اچھا کام کریں۔ آخر میں لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میرا یہی ایک ہی پیغام ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت اس معاشرے کے ممبر کے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ ہمیں سے جو جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اپنے فیلڈ میں اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے فائدے کا بھی سوچے۔ میں ایجوکیشن کے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تو الحمدللہ میں اپنے جاب کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹائم میں اپنے 2 گھنٹوں کو اللہ کے رضا کے لیے وقف کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں مجھے بہت مثبت وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور بہت پازیٹیو چینج ان بچوں میں نظر آ رہا ہے، اور یہی انشاءاللہ یہی میرا سٹیپ معاشرے کے اصلاح کے لیے کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ وہ بچہ موجود ہے جو یہاں سے پڑھ کر اب آگے اسکالرشپ اس نے حاصل کی ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام اطہر ہے. میں رشی ورشا پر کام کرتا ہوں. میرے والد صاحب تعلیم اور غربت کی وجہ سے، بیماری اور غربت کی وجہ سے تعلیم ادھورا رہ گیا تھا. میری خواہش ہے کہ میں تعلیم کو جاری رکھ سکوں. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سر عامر اور سر اسرا میری مدد کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، پہلے آپ یہاں پڑھتے تھے؟ نہیں، میں ایوری اسکول میں پڑھتا تھا. اچھا، یہاں سے آپ نے اب کہاں اسکالرشپ حاصل کی آپ نے؟ میں فاور اسکول میں.